बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में खुश आमदीद। अरे सकीना, तेरी बेटी को कोढ़ का मर्ज हो गया है। ये देखो इसकी सफ़ेद चमड़ी पर कैसे है छोटे छोटे लाल दाने बढ़ रहे हैं। नगीना खाला की आवाज़ पर मैं हैरत से आंखें फाड़े इन्हें देख रही थी, जबकि अम्मा फौरन ही पलटी थी। वो भाग कर मेरे पास आई और नगीना खाला से कहने लगी, ये क्या कह रही है? तू पागल तो नहीं होगी? मेरी नुदरत को कहाँ से कोढ़ का मर्ज हो गया? ये तो कभी घर से बाहर भी नहीं निकली। अरे ये बीमारी तो एक दूसरे के छूने से लगती है। नगीना खाला ने तेज नजरों से मेरे वजूद को देखा और कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, तेरी बेटी इस बीमारी का शिकार हो गई है। ये तो नहीं जानती कि कैसे, लेकिन अगर तूने इसे इस घर में रखा तो इसके साथ साथ इस पूरे मोहल्ले के लोग भी बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। ये तो बात अच्छी जिन तरह जानती है सकीना कि अगर ये बीमारी किसी एक इंसान को हो जाए तो सबको हो जाती है, इसलिए जल्दी इसका कहीं बंदोबस्त कर। अम्मा ने एकदम से ही नगीना खाला के आगे हाथ जोड़ दिए थे, फिर रोते हुए कहने लगी, खुदा के लिए नगीना, तो ये बात किसी के सामने मत कहना, वरना वो हम दोनों माँ बेटी से नफरत करने लगेंगे। मैं जल्दी नुदरत को कहीं दूर भेज दूंगी, इस इलाके से बहुत दूर। इसकी परछाई भी तुम्हें नजर नहीं आएगी। मैं सर झुकाए आंसू बहा रही थी कि नगीना खाला कहने लगी, मैं जानती हूँ कि अपनी औलाद को निगाहों के सामने से जुदा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसी में तेरी और हम सब की भलाई है। नगीना खाला एक अजीब सी नजर मुझ पर डालती इस घर से चली गई थी, जबकि मैंने अपने पूरे वजूद पर चादर डाल दी थी। लेकिन बुरी तरह से सिसकते हुए मैं अम्मा से कहने लगी, अम्मा मुझे किसी कचरे के ढेर पर फेंक दो, जहाँ तड़प तड़प कर मैं अपनी जान दे दूँ, क्योंकि मुझे ऐसी जिंदगी गवारा नहीं जब लोग मुझसे नफरत करें। अम्मा ने एकदम से ही मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, तुझसे कोई नफरत नहीं करेगा मेरी बेटी, मैं तेरा इलाज करवाऊंगी, तो चल ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं जल्द जानती थी कि ये बीमारी ऐसी है जो रफ्ता रफ्ता पूरे जिस्म पर फैल जाती है और फिर मेरा वजूद गंदगी का ढेर बनकर रह जाएगा। आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? क्या कसूर था मेरा? मैंने लोगों का क्या बिगाड़ा था? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? ऐसे कई सवाल मेरे मन में उठ रहे थे, लेकिन इस रात दरवाजे पर कोई आया था। अम्मा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने खड़े एक दरवेश फकीर को देखकर अम्मा हैरान रह गई। जब इसने कहा, अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दे, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, तेरी बेटी 5 साल बाद बिल्कुल ठीक होकर तेरे दरवाजे पर खड़ी होगी। अम्मा आंसू बहा रही थी, कहने लगी, कैसे तुझ पर एतबार करूं दरवेश, तू आखिर हमारा लगता ही क्या है? वो दरवेश फकीर बड़े अजीब अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा, अपनी बेटी को बुला, वो तुझे सब बता देगी। फिर जैसे ही मैंने इस दरवेश फकीर को देखा, ऐसे लग रहा था जैसे मेरे कदम ज़मीन में पैवस्त हो गए हों। मैं हैरान थी कि ये मुझे क्यों लेने आया है, जिसे अपने सामने देखने के लिए मैंने इतनी दुआएं की थी, इतनी मन्नतें मांगी थी। आज वो मेरे सामने आया भी तो मेरी हालत ऐसी थी कि मेरा वजूद इसके सामने जाने से निकारी था। लेकिन अम्मा ने मुझे इसके साथ भेजने का फैसला कर लिया था, क्योंकि मैं इसे बहुत सालों से जानती थी। अम्मा मैं जल्दी लौट आऊँगी। पलट कर अम्मा को आंसू भरे नज़रों से देखती मैं इन्हें यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। अम्मा रोते हुए कहने लगी, मेरी मजबूरी ना होती तो मैं तुझे मैं एक रंजीदा लड़की इस फकीर के साथ वापस जा रही थी, जो कोई आम दरवेश नहीं बल्कि मेरा इलाज करने वाला था। मेरा नाम नुदरत है। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था ये सब मेरी ही गलती है। शायद मैं एक ऐसा काम, ऐसी गलती ना करती जिसकी वजह से मुझे ये सब भुगतना पड़ता। मेरे अब्बा फौज में थे, लेकिन एक दिन दहशत गर्दों की फायरिंग से शहीद हो गए। अब्बा की पेंशन हम दोनों माँ बेटी को मिलती थी। हमारा अपना घर था, इसीलिए दोनों माँ बेटी का बहुत अच्छे से गुजारा हो जाता, लेकिन हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था। मेरी बदकिस्मती ये थी कि बहुत जल्द मेरा बाप मुझसे जुदा हो गया था। अम्मा मुझे स्कूल में पढ़ा रही थी। मैं बेतहाशा खूबसूरत थी। मेरा रंग रूप अब्बा पड़ गया था। गोरी रंगत, सुनहरी आंखें, हर कोई मेरी खूबसूरती की तारीफें करता और मुझे अपने इस हुस्न पर बहुत दीवानों की तरह हर कोई मेरे इर्द गिर्द घूम कर मेरी खूबसूरती की तारीफें करता। बचपन से ही तारीफें सुनती आ रही थी। अपनी खूबसूरती की ही वजह थी कि मेरा मिजाज 7वें आसमान पर पहुंच गया था। लेकिन मेरी एक बुरी आदत थी, मैं कभी किसी भी इंसान को किसी मर्ज में मुब्तला देखती
تو نفرت سے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا کرتی تھی۔ میری یہ عادت تھی کہ میں اکثر و بیشتر اماں کے سامنے اظہار کرتی، اماں یہ دیکھو اس لڑکی کو کیا ہوا ہے کہ کتنی بری لگ رہی ہے، دیکھو اس کے چہرے پر کتنے دانے ہیں۔ اماں مجھے اس بات پر گھور کر دیکھتی اور کہتی ایسی باتیں نہ کیا کر، دیکھ خدا اگر کسی کو مرض دیتا ہے تو اسے شفا بھی دیتا ہے، ہم کسی انسان سے اس کی بیماری کی بنیاد پر نفرت نہیں کر سکتے۔ لیکن اماں کی ایسی مشکل باتیں مجھے سمجھ نہ آتی تھی۔ اپنی بچپن کی اس عادت کو لے کر میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی اور اب میں کالج میں پڑھ رہی تھی۔ ایک دن اماں کے ساتھ اپنی کتابیں خریدنے گئی، جب واپسی پر ہم رکشے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن تبھی میری نظر کچرے کے ڈھیر پر بیٹھے ایک فقیر پر پڑی۔ وہ کچرے میں سے خربوزہ جو بہت ہی گلا سڑا تھا اسے اٹھا کر کھا رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر نفرت سے زمین پر تھوک دیا تھا۔ مجھے یوں نفرت سے منہ پھیرتے دیکھ کر وہ زور زور سے ہنسا، پھر میرے قریب آ کر کہنے لگا کیوں نفرت کرتی ہے مجھ سے؟ اگر تم مجھ سے نفرت نہ کرتی تو میں تیری زندگی بدل دیتا۔ یہ کہتے ہی وہ بے ڈنگی چال چلتا اچانک ہی اس پٹڑی پر جا پر کر غائب ہو گیا تھا۔ میری نظروں نے یہ منظر بڑی حیرت سے دیکھا تھا۔ دل میں عجیب سا وہم پیدا ہوا کہ عجیب سی مخلوق کیا تھی۔ جبکہ اماں رکشے والے سے بات کر رہی تھی، مجھے یوں ساکت کھڑے دیکھ کر کہنے لگی کیا ہوا ندرت، کیا سانپ سونگھ گیا تجھے؟ میں جلدی سے رکشے میں بیٹھ گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ فقیر دہشت بن کر میرا پیچھا کر رہا ہے۔ کالج کی پڑھائی جا رہی تھی، سب لڑکیاں جانتی تھیں کہ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، اس لیے مجھے ان لڑکیوں کو دیکھ کر بہت حسد محسوس ہوتا جن کے والد انہیں کالج لینے آتے تھے۔ میں اکثر کی اس بات پر اداس رہتی کہ ابا مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے، ابھی تو میں نے زندگی میں کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ انہی دنوں کالج میں ایک نئی لڑکی پڑھنے کے لیے آئی، لیکن سب لڑکیاں اس کا بہت مذاق اڑاتی، جن میں بھی شامل تھی، کیونکہ وہ لڑکی ہر وقت چہرے پر نقاب لگا کر رکھتی تھی۔ سب لڑکیاں اسے مذاق میں کہتی ارے ہمارے کالج میں کون سا لڑکے پڑھتے ہیں جن سے تم پردہ کرتی ہو، دکھاؤ تو صحیح تمہارا چہرہ کیسا ہے، لیکن وہ وہاں سے اڑ جاتی۔ آج تک کالج کی کسی لڑکی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، وقت جاسوس کی طرح تھی۔ میں بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ شاید وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے تو سب سے اپنا چہرہ چھپا کر رکھتی ہے۔ پھر ایک دن میں نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ منصوبہ بنایا، وہ کالج کے باغیچے میں اکیلی بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی، جب ہم چاروں پانچوں سہیلیوں نے اسے جا پر گھیر لیا تھا۔ اب ہم اس کا چہرہ دیکھنے والے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا نقاب زدہ چہرہ چھپا لیا، لیکن میں نے زبردستی اس کے ہاتھ ہٹائے اور اس کا چہرہ نقاب کھینچ کر اوپر کر دیا۔ اس کا چہرہ سامنے تھا، لیکن یہ کیا، اس کے پورے چہرے پر چیچک زدہ نشان تھے۔ وہ انتہائی کالی کلوٹی بدصورت لڑکی تھی۔ وہ ہاتھوں پر بھی دستانے پہن کر رکھتی تھی، کیونکہ یہ نشان اس کے پورے جسم پر تھے۔ اس کے چہرے پر بھی اس کا نقاب نیچے زمین پر پڑا تھا، جبکہ وہ بے حجاب ہو کر گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ لیکن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ارے دیکھو تو صحیح، ایسے اپنا چہرہ چھپا کر رکھتی تھی، ایسے ظاہر کرتی تھی جیسے یہ حسن کی ملکہ ہے۔ اب ہم ساری سہیلیاں وہاں سے بھاگ کر واپس اپنی کلاس میں آ گئے تھے۔ یہاں آ کر بھی ہم نے کالج کی ساری لڑکیوں کے سامنے اس لڑکی کا راز بتا دیا کہ وہ لڑکی بہت بدصورت ہے جو ہر وقت نقاب لگا کر رکھتی ہے۔ ہم سب اس کے اوپر زور زور سے کہہ کے لگا کر ہنس رہے تھے، جبکہ وہ اچانک ہی میرے پیچھے آ کر کھڑی ہوگی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ آنکھوں میں مجھے دیکھتے کوئی بددعا دے رہی ہے۔ شاید میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا تھا، لیکن اس وقت مجھے صحیح غلط کا کوئی فرق محسوس نہیں ہوا تھا۔ کالج کی لڑکیوں نے میری خوبصورتی کی تعریفیں کر کر کے مجھے ساتھ میں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں دوسری اس بدصورت کالے کروٹی لڑکیوں کو بہت حقیر سمجھتی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ چیچک زدہ چہرے والی لڑکی کالج ہی نہیں آئی، لیکن ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کالج میں ہونے والے فنکشن کے لیے چیزیں خریدنے گئی تھی، جب کسی نے میرا راستہ روک لیا۔ سفید رنگ کی چادر سے نقاب لگائے اچانک کوئی لڑکی میرے سامنے آئی تھی۔ میں اسے ایک نظر نہیں پہچان گئی تھی۔
یہ وہی لڑکی تھی جس کا میں نے کالج میں مذاق اڑایا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر رکی اور نفرت بھری آواز میں کہنے لگی، تم نے میرا سب کے سامنے مذاق اڑایا، میری بدصورتی کا، خدا کرے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، لوگ تمہارے سائے سے بھی نفرت کریں گے۔ اس کے بد دعا سن کر میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ حیرت سے آنکھیں پھاڑے میں اسے دیکھتی رہی، جیسے وہ اچانک آئی اور ویسے ہی پلٹ گئی، لیکن میں اس جگہ سے ہل بھی نہ سکی تھی۔ پھر میری سہیلیاں آ کر کہنے لگی، کیا ہوا ندرت، کون تھی لڑکی؟ لیکن میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اچانک ہی میں اپنا وجود کپکپاتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ پھر شام تک مجھے بخار ہو گیا تھا۔ اماں نے فوراً ہی ڈاکٹر کو بلایا۔ کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ وہ بڑی پریشان تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگا، شاید انہیں کوئی ڈپریشن ہوا ہے، اسی کی وجہ سے انہیں بخار ہو گیا ہے۔ 2-3 دن بعد میں ٹھیک ہو گئی۔ اب میں نے پھر سے کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ پھر اس دن کالج سے واپس آتے ہوئے ہماری گاڑی خراب ہو گئی۔ میں نے سڑک کے کنارے کھڑے ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھا۔ یہ ایک سنسان سی جگہ تھی، لیکن وہ لڑکا اس قدر خوبصورت تھا کہ بے اختیار میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ اچانک ہی میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس سے جا کر بات کروں۔ پھر دوسرے دن بھی جب وہ مجھے اسی جگہ پر کھڑا نظر آیا تو میرا دل بے اختیار ہونے پھر میں حیران رہ گئی جب میں نے اس سے کوڑے کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا۔ میں حیران تھی کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ کبھی پاس سے گزرنے والے شخص سے وہ کچھ پوچھنے لگا۔ میں دل میں کھلبلی سی ہو رہی تھی تو اس نے میری طرف ایک دفعہ بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، حالانکہ میری خوبصورتی بے انتہا کی تھی۔ کوئی بھی مجھے دیکھتا رہ جاتا تھا، لیکن میں جو اتنے دن سے اس کا پیچھا کر رہی تھی اس کی ہر حرکت پر نظر رکھتی تھی، پھر بھی اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں اس کے قریب گئی اور کہنے لگی، آپ کسی چیز کی تلاش میں ہیں؟ میری آواز تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ پھر بڑے خوبصورت لہجے میں کہنے لگا، جی ہاں، میں اپنے والد کو تلاش کر رہا ہوں۔ دراصل ان کا ذہن ٹھیک نہیں ہے، وہ ہر چیز کو بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی۔ کئی دن سے لاپتہ ہیں، لیکن مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ اسی شہر میں موجود ہیں۔ وہ اکثر کچرے کی ڈھیر پر بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ گندگی سے انہیں عشق ہے۔ مجھے اتنی گھن آئی کہ ایک دم سے ہی ابکائی آئی تھی۔ بھلا کوئی گندگی سے عشق کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہ آئی تھی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں دھماکہ سا ہوا تھا۔ کئی دن پہلے میں نے بوڑھے فقیر کو کچرے کی ڈھیر پر بیٹھے دیکھا تھا، کہیں وہی اس کا والد تو نہیں ہے؟ میں کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، جی ہاں، میں نے ایک بوڑھے فقیر کو کچرے کے ڈھیر پر بیٹھ کر کچھ کھاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ بڑے عجیب سے تھے۔ وہ فوراً کہنے لگی، آپ نے انہیں کہاں دیکھا تھا؟ مجھے بتائیں، میں ان سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ پھر میں نے اسے وہ جگہ دکھا دی تھی، لیکن اتفاق سے ذرا فاصلے پر ہی بوڑھا بیٹھا ہوا مجھے دکھائی دیا، جو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر نہ جانے کیا گندگی اپنے منہ میں نکل رہا تھا۔ جیسے ہی اس نوجوان نے اپنے باپ کو دیکھا تو فوراً ہی جا کر اس سے لپٹ گیا۔ وہ ایسی ہی حالت میں اسے پیار کر رہا تھا، اسے چوم رہا تھا، جیسے اپنے باپ کو پا کر بہت خوش ہو، جبکہ میں حیران تھی کہ کوئی اتنے گندے شخص سے کیسے محبت کر سکتا ہے۔ پھر وہ اپنے باپ کے ساتھ لے کر جانے لگا، لیکن اس نے مجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، جبکہ میں حسرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس کا باپ ایسی حالت میں کیوں ہے؟ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے اس نوجوان کو دیکھتے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ تبھی میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی، خدا کے لیے اپنا پتہ تو بتاتے جاؤ، میں تم سے دوبارہ ملنا چاہتی ہوں۔ میری آنکھوں میں شاید جنون کی حد تک عشق چھلک رہا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر حیران رہ گیا، پھر کہنے لگا، اگر مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو دور جنگل میں ایک گیسٹ ہاؤس ہے، وہاں پر آ جانا۔ میں حیران تھی کہ کون سا گیسٹ ہاؤس کا ذکر کر رہا ہے وہ۔ پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ اس علاقے سے دور ایک گھنا جنگل ہے جہاں پر صرف جھاڑیاں اور سوکھے ہوئے درخت ہیں۔ کیا وہ اس جنگل کی بات کر رہا ہے؟ لیکن وہاں تمہیں کبھی بھی نہیں گئی تھی۔ میں پلٹ کر اسے تلاش کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنے باپ کو اپنے ساتھ لے کر جا چکا تھا۔ دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اب میں پاگلوں کی طرح اسے تلاش کر رہی تھی، ایک بار اس سے ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے اماں سے کہا کہ میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، کیونکہ اس جنگل میں جاتے ہوئے میں بہت ڈر رہی تھی۔
کیونکہ آج سے پہلے میں وہاں کبھی نہیں گئی تھی، لیکن آج میں اپنا دن مضبوط کر کے وہیں جا رہی تھی۔ پھر اس انسان راستے سے گزرتے ہوئے اگرچہ میں بہت گھبرا رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نوجوان سے ملنے کی خواہش مجھے بہت خوشی دے رہی تھی۔ پھر بہت آگے جا کر مجھے وہی گیسٹ ہاؤس نظر آنے لگا جو بالکل ویران پڑا تھا، لیکن اس ویران گیسٹ ہاؤس کے بعد وہی برا جو گندگی میں لگتا مکھیوں میں بھی نہ رہا تھا بنا رہی تھی اس کے اوپر، اس قدر اس کے گندے کپڑے اور گندا وجود تھا کہ مجھے بے اختیار اسے دیکھ کر گھن آنے لگی۔ میں نفرت سے منہ پھیر کر رہ گئی۔ وہ نوجوان تو بہت خوبصورت تھا، لیکن اس کا باپ اتنا ہی غلیظ۔ تبھی وہ اس گیسٹ ہاؤس سے نکل کر باہر آیا۔ میں اسے دیکھی جا رہی تھی، آج بھی وہ اتنی خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کپڑے سے وہ اپنے باپ کا منہ صاف کر رہا ہے۔ پھر مجھے اپنے سامنے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مجھے یقین تھا کہ تم مجھ سے ملنے ضرور آؤ گی۔ لیکن اچانک اس کا باپ میرے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا جسے وہ سمجھ نہ پایا تھا۔ پھر اس کا باپ اٹھ کر میرے قریب آیا۔ اچانک ہی اسے ٹھوکر لگی اور وہ مجھ سے ٹکرا کر نیچے گرا تھا۔ اس کے کپڑوں سے لگی ساری گندگی میرے وجود کو ملیا میٹ کر گئی تھی۔ میں غصے سے چلاتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا حرکت کی تم نے بڈھے؟ میں نے سارے کپڑے میرے خراب کر دیے۔ تم کس قدر غلیظ انسان ہو۔ نیچے گرنے سے برے آدمی کے سر پر چوٹ لگی تھی، لیکن مجھے اس کی چوٹ کی نہیں اپنے کپڑوں کی فکر تھی۔ جبکہ اس کا بیٹا غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر تمہارے کپڑوں پر گندگی لگ گئی ہے تو یہ صاف بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرے باپ کو چوٹ لگی ہے، تمہیں اس کی فکر نہیں۔ تمہیں غصے سے کہنے لگی، یہ بوڑھا تو ایسے ہی پلید گندگی کھاتا رہتا ہے، گلے سڑے پھل ایسے لگتا ہے کہ یہ کچرے میں رہتا ہے۔ نوجوان نے اس وقت مجھے وہاں سے جانے کا کہہ دیا۔ پھر میں غصے سے کہنے لگی، مجھے بھی یہاں آنے کا شوق نہیں، میں صرف تم سے ملنا چاہتی تھی، اس گندگی کی ڈھیر سے نہیں۔ کبھی اس نے آواز دے کر مجھے روکا اور کہنے لگا، ایک دن سب کو اس گندگی میں جانا ہے، ہم سب کو مٹی ہو جانا ہے۔ پھر جب ہم قبرستان میں دفن کر دیے جاتے ہیں، نہ ہمارا وجود باقی رہتا ہے اور نہ یہ حسن ہے۔ یاد رکھنا یہ سب عارضی ہے۔ لیکن میں نے پلٹ کر ان دونوں کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ میں نے دیکھا بوڑھا آدمی بچوں کی طرح رو رہا تھا کیونکہ اسے گہری چوٹ لگی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آئندہ میں کبھی اس نوجوان سے ملنے نہیں آؤں گی۔ پھر کالج میں پیپر ہونے لگے، لیکن وہ لوگ لڑکی جو چیچک زدہ چہرہ لیے نقاب لگا کر کالج آتی تھی، وہ پیپر دینے نہیں آئی تھی۔ سب کہنے لگے کہ وہ لڑکیوں کے رویے سے دل برداشتہ تھی کیونکہ لڑکیوں نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ اس کی بدصورتی کا میں لاپرواہی سے کہنے لگی، ہاں تو کس نے کہا تھا اسے کہ اتنے بڑے کالج میں داخلہ لے؟ دیکھو تو صحیح کیسی لڑکیاں منہ اٹھا کر کالج چلی آتی ہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ مجھ پر اس قدر بھاری ثابت ہوں گے۔ ابھی 3-4 پیپر رہتے تھے، لیکن ایک دن جیسے ہی کر گئی تو اچانک میرے اپنے جسم میں بے تحاشا چبھن محسوس ہونے لگی، ہلکا ہلکا سا بخار تو میں کئی دنوں سے محسوس کر رہی تھی، لیکن میں نے اس بخار کو نظر انداز کر دیا تھا، صرف اس وجہ سے کیونکہ میرے کالج کے پیپر ہونے والے تھے۔ پھر میں اماں سے کہنے لگی، نہ جانے مجھے کیا ہوا ہے، عجیب سا جسم ہو رہا ہے، میں تو اشد محسوس کر رہی ہوں میں اپنے وجود میں۔ اماں نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، تجھے تو بخار ہے، چل میں تجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ معمول کا بخار سمجھتے ہوئے میں دوا لے کر آ گئی تھی، لیکن یہ بخار ٹون پکڑنے لگا۔ ایک دن جب میں اٹھ کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگی تو مجھے اپنے چہرے پر چھوٹے چھوٹے لال دانے نظر آنے لگے۔ میں حیران تھی کہ یہ دانے کیسے ہیں۔ پھر مجھے وہ دانے ہاتھ پر بھی نظر آنے لگے، لیکن ان سے بہتا ہوا پانی دیکھ کر میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ اماں سے کہنے لگی، اماں یہ دیکھیں میرے جسم پر یہ کیسے دانے بننے والے لگے ہیں، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اماں نے جیسے ہی میرے دانوں کو دیکھا وہ اپنا دل تھام کر رہ گئی تھی، کہنے لگی، کیا تو ایسی ویسی جگہ کہیں گئی تھی؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ اماں سے کہنے لگی، پچھلے دنوں تو میں کہیں بھی نہیں گئی، ہاں اپنی زندگی کے گھر اپنی سہیلی کے گھر ضرور گئی تھی، اس کی بہن بیمار تھی اسے ہی دیکھنے۔ اماں کی آنکھوں میں مجھے خوف نظر آ رہا تھا۔ میں بار بار پوچھ رہی تھی کہ اماں سچ سچ بتائیں مجھے کیا ہوا ہے، لیکن اماں نے ایک دم مجھے سینے سے لگا لیا تھا، کہنے لگی، میری بیٹی تو کسی کے سامنے مت آنا، تجھے میری قسم۔ میں ان کی بات سمجھ نہ پائی تھی، پوچھ کر تھک گئی کہ مجھے ہوا کیا ہے، یہ کس چیز کے دانے ہیں۔ لیکن قیامت تو جب ٹوٹی جب یہ دانے دن بدن میرے پورے وجود پر چھانے لگے، یہ تعداد میں بڑھ رہے تھے،
اور اس کے ساتھ میرا جسم جو ان دانوں کی وجہ سے انتہائی درد کرنے لگا تھا، یہ پانی جیسے دکھنے والے دانے میں حیران تھی، یا پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ میں اپنی بیماری کو سمجھ نہ پا رہی تھی، جبکہ اماں مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر نہیں جا رہی تھی۔ جب بھی میں انہیں کہتی کہ اماں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلو، تو وہ روتی کہتی نہ میری بچی، ڈاکٹر تجھے دیکھتے ہی پہچان لے گا کہ تیری بیماری کیا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی کو خبر ہو کہ تو بیمار ہے۔ میں حیران تھی کہ کیسی ماں ہے، اولاد بیمار ہو تو ماں فوراً ہی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے، لیکن میری ماں جو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں دن بدن اس بیماری سے پریشان تھی۔ پھر وہ میری زندگی کا بدقسمت ترین دن تھا جب نگینہ خالہ ملنے چلی آئی۔ وہ اماں کی دور کی رشتہ دار تھی۔ تبھی نگینہ خالہ کہنے لگی میں نے تیری بیٹی کی خوبصورتی کے چرچے سنے ہیں، بلا تو صحیح میں دیکھوں ندرت کیسی ہے۔ پھر میں چادر میں لپٹی خالہ کے پاس آئی اور جھک کر انہیں سلام کرنے لگی۔ انہوں نے محبت میں میرا ہاتھ ماتھا چوما تھا، لیکن میرے ہاتھ کو دیکھ کر وہ ایک دم سے چونک پڑی۔ لیکن جیسے ان کی نظر میرے چہرے پر پڑی، ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ وہ کہنے لگی اس لڑکی کو کیا ہوا ہے؟ اماں مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ میں اندر چلی جاؤں، کسی کے سامنے بھی نہ آؤں، لیکن نگینہ خالہ نے میری بیماری کو پہچان لیا تھا۔ تبھی وہ اماں سے کہنے لگی تیری بیٹی کو کوڑ کا مرض ہو گیا ہے۔ میں پہلی بار ایسی کسی بیماری کا نام سن رہی تھی، جبکہ اماں مسلسل روئی جا رہی تھی۔ نگینہ خالہ کی آنکھوں میں میری لیے نفرت تھی۔ میں جو ایسی نفرت دوسرے لوگوں کے لیے اپنے آنکھوں میں رکھتی تھی، آج نگینہ خالہ کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ نفرت دیکھ کر میں حیران تھی۔ وہ میرے وجود سے گن کھا رہی تھی۔ پھر اماں سے کہنے لگی اپنی بیٹی کو کہیں دور بھیج دے، اگر محلے والوں کو خبر ہوگی تو وہ تیرا اور تیری بیٹی کا جینا حرام کر دیں گے۔ اماں روتے ہوئے کہنے لگی اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ میں ہمیشہ اسے اپنے کمرے میں قید کر کے رکھوں گی، کبھی باہر نکلنے نہیں دوں گی۔ خدا کی نگینہ تم کسی کو یہ بات نہ بتانا کہ میری بیٹی کس بیماری میں مبتلا ہے۔ شاید اماں شروع سے ہی میری بیماری کے بارے میں جانتی تھی۔ پھر نگینہ خالہ تعصب سے کہنے لگی میں تو نہیں بتاؤں گی، لیکن لوگ جان لیں گے، کیونکہ اس بیماری کو لوگ دور سے ہی پہچان لیتے ہیں۔ وہ اماں کو سمجھا رہی تھی کہ مجھے کچھ عرصے کے لیے گھر سے دور بھیج دے۔ میں دروازے کے پیچھے چھپی ہوں ان کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری بیماری اس قدر سنگین ہے کہ اب لوگ آہستہ آہستہ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ شاید یہ سب اس وجہ سے ہوا تھا کیونکہ میں نے اس چیچک زدہ چہرے والے لڑکی کو دل دکھایا تھا، اور اس بوڑھے آدمی کا بھی جو ہر وقت گندگی میں اٹارا ذہنی مریض بن کر اپنی زندگی میں مصروف رہتا تھا۔ لیکن میں ان دونوں گندے اور بدصورت انسانوں سے نفرت کا اظہار کرتی رہتی تھی۔ یہ سب اسی وجہ سے ہوا تھا، مجھے سزا ملی تھی۔ میں چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، لیکن میری آواز بھی نہ نکلی۔ میں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ نگینہ خالہ کے جانے کے بعد اماں مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگی تو نا امید مت ہو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو۔ میری بیٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میری بیماری ایسی ہے جو کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ ہاں یہ دوسرے انسانوں میں منتقل ضرور ہوتی ہے۔ میں اماں سے کہنے لگی اماں میرے قریب مت آؤ، ورنہ آپ بھی میری طرح کوڑ زدہ کہلاؤ گی۔ ہر وقت اماں اب اپنے وجود پر چادر ڈال کر رکھتی، لیکن ایک دن دروازے پر ایک فقیر آیا تھا۔ وہ اماں سے کہنے لگا کہ میں تیری بیٹی کا علاج کروں گا، اسے 5 سال تک میرے پاس چھوڑ دے۔ اماں کہنے لگی لوگوں نے اس کا ویسے بھی جینا حرام کر دیا ہے۔ آہستہ یہ بات لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے کہ میری بیٹی بیمار ہے، لوگ اسے نکالنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ میں ایسے کیسے تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کو بھیج دوں؟ اماں کی تکرار سن کر میں بھی باہر نکلی تھی، لیکن سامنے کھڑے درویش کو دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سفید رنگ کا لباس پہنے، گلے میں بہت سارے تسبیحات ڈالے، وہ فقیر کے روپ میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ یہ درویش تو وہی تھا، وہی گندگی میں اٹا ہوا ایک انسان جو آج بالکل صحیح سلامت میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر ایک چمک آئی تھی، جیسے مجھے کہہ رہا ہو کہ تم مجھ سے نفرت کرتی تھی، لیکن آج میں محبت کا پیغام لے کر دل پر آیا ہوں۔ یہ وہی تھا
اسی نوجوان کا باپ، لیکن آج یہ اس قدر کیسے بدل گیا؟ جبکہ میں اس بیماری کے باعث ایک کوڑ زدہ لڑکی بن کر اپنے گھر میں چھپ کر زندگی گزار رہی تھی۔ وہ فقیر اماں سے اصرار کر رہا تھا اگر یہ انسانوں کی دنیا میں رہے گی تو لوگ اس کا کلیجہ چھلنی کر دیں گے، تانے دے دے کر بہتر ہوگا کہ تم اسے میرے ساتھ بھیج دے۔ اماں نے صاف انکار کر دیا، لیکن میں اماں سے کہنے لگی اماں میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، مجھے اس کے ساتھ جانے تو میں بہت جلد ٹھیک ہو کر واپس آ جاؤں گی۔ اماں زور زور سے رو رہی تھی، لیکن میں نے انہیں دلاسا دیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ فقیر میرے جیسا نہیں ہے، یہ بہت بڑے دل کا مالک ہے، کیا پتہ سچ میں ہی یہ میرا علاج کر دے۔ میں اس جنگل میں دور رہوں گی انسانوں سے بچ کر تو شاید کوئی مجھے یہ بدسورتی کا تانا نہ دے، نہ ہی میری اس بیماری کا جو میری اپنی پیدا کرتا نہیں تھی۔ اچانک میرے ذہن میں چمکا ہوا جن سے میں نفرت کرتی تھی، ان کی بیماری کی بنا پر یا پھر ان کی شکل و صورت کی وجہ سے، وہ بھی ان کی بنائی ہوئی نہیں تھی۔ یہ سب چیز اللہ کی تخلیق کرتا ہے، میں نے بھی تو ان کا ایسے ہی مذاق بنایا تھا، اور اب جب خود پر بیتی تو پتہ چلا کہ لوگوں کے تانے کیسے دل پر تیر بن کر چبھتے ہیں۔ ایک بیگ میں اپنے تین چار سوٹ ڈالے میں اس بوڑھے درویش کے ساتھ جا رہی تھی۔ اماں کو میں نے پلٹ کر آخری بار دیکھا، روتے ہوئے کہنے لگی اماں میں ٹھیک ہو گئی تو واپس آ جاؤں گی، اور اگر واپس نہیں آئی تو یہ سمجھ لینا کہ تیری بیٹی وہیں پر دفن ہو گئی ہے۔ جی کہنے کے ساتھ ہی میں گھر سے چلی آئی تھی۔ مجھے پیچھے سے ماں کی آہیں سنائی دے رہی تھی۔ سر جھکائے اس کے پیچھے پیچھے چلتے آج میں اس کے وجود سے گن نہیں کھا رہی تھی، کیونکہ آج مجھ سے صاف ستھرے حالت میں وہ تھا، جبکہ میں ایک بیماری کا شکار ایسی لڑکی اس پر کوئی انسان ایک دفعہ نگاہ غلطی سے ڈال لے تو دوسری نگاہ ڈالنا گوارا نہ کرے۔ پھر وہ مجھے اسی جھونپڑی نما گھر میں لے آیا تھا جس میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ میں حیران تھی کہ دونوں باپ بیٹے یہاں کیوں رہتے ہیں، آبادی سے بالکل دور الگ تھلگ۔ میں سر جھکائے ان دونوں کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ نوجوان مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ جیسے ہی میرے قریب آیا میں اسے کہنے لگی میرے قریب مت آؤ، میں ایک بیمار لڑکی ہوں، میری بیماری ایسی ہے جو تمہیں بھی لگ جائے گی۔ یہ سن کر وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا تمہاری بیماری مجھے نہیں لگ سکتی، بلکہ میں اور بابا مل کر تمہارا علاج کریں گے۔ کیا مطلب ہے تمہیں کیوں نہیں لگ سکتی یہ بیماری؟ کیا تم انسان نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر کہنے لگا تم نے صحیح پہچانا، میں سچ مچ میں انسان نہیں بلکہ ایک جنزاد ہوں، اور یہ میرا باپ ایک درویش جنزاد۔ ان دونوں کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ جنزاد کہنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں، ہم دونوں ہی جنات ہیں اور اس جنگل میں رہتے ہیں۔ اس جنگل کے کونے میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر خالص جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جو ہم مختلف بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے میرے باپ پر ایک شیطان جنات نے شیطانی عمل کروا دیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ماضی کو بھول چکا تھا، اپنی ساری صلاحیتیں کھو چکا تھا۔ میں اسی کا توڑ ڈھونڈنے کے لیے اپنے قبیلے کو چھوڑ کر اس جنگل میں آیا۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنے باپ کا علاج کرنا شروع کیا۔ آج وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب تم نے اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھا تو اسے محسوس کر کے مجھے بہت برا لگا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہیں وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ لیکن کچھ عرصہ گزرا تھا جب میرا باپ مجھ سے کہنے لگا وہ لڑکی بہت پریشان ہے۔ میں حیران تھا کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ وہ لڑکی جو بہت خوبصورت تھی، لیکن آج اس کی خوبصورتی ڈھلنے لگی ہے۔ جب اس نے بتایا کہ وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہے جسے اگر انسان دیکھ لیں تو اس سے نفرت کریں، تو ہم دونوں نے فوراً تمہیں یہاں لانے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے تمہیں اب ہم سے جہاں ڈرنے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارا علاج کروائیں گے، تمہیں اتنا ایک دن بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں مایوسی سے کہنے لگی مجھے نہیں لگتا کہ میں اب ٹھیک ہو سکوں گی، کیونکہ یہ بیماری ٹھیک ہونے والی نہیں بلکہ بڑھنے والی ہے۔ پھر وہ بوڑھا درویش میرے سامنے آیا اور کہنے لگا کسی بھی بیماری سے مایوس نہیں ہوتے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم دونوں مل کر تمہارا علاج کریں گے، انشاءاللہ اللہ تمہیں شفا دے گا۔ وہ مجھے دعائیں دے رہا تھا۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، میں اس دعا کے قابل نہیں تھی۔ میں ایک ایسی لڑکی تھی جس کے دل میں ہر ایک کے لیے نفرت تھی، ہر انسان کے لیے جو بدصورت تھا، جو بیمار تھا اور جو گندگی میں رہتا تھا۔ مجھے گندگی سے نفرت تھی، لیکن آج میں خود گندگی کا ڈھیر بن کر رہ گئی تھی۔ اب میں اس جھونپڑی میں رہنے لگی، لیکن جب بھی کوئی انسان اس جنگل سے گزرتا تو میں چھپ جاتی تھی۔ میں ایک دن اس جن ذات سے کہنے لگی کچھ ایسا کرو کہ یہاں سے گزرنے والے انسان کو میں نظر نہ آؤں، کیونکہ میں خود کو چھپا چھپا کر تھک گئی ہوں۔
मैं किसी को अपनी परछाई भी नहीं दिखाना चाहती। ये सुनकर वो मुस्कुराया, फिर कहने लगा, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कह सकता, यूँ समझ लो कि मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ। फिर वो मेरा इलाज करने लगा। जब पहली दफ़ा मैंने वो कड़वी दवाई खाई जो मुख्तलिफ जड़ी बूटियों की थी, इसे खाकर एकदम से ही मेरा दिल ख़राब हो गया। फिर वो कहने लगा, ये दवा तो तुम्हें खानी पड़ेगी, इसे खाते ही तुम्हारी बीमारी जल्द दूर हो जाएगी। इसके कहने पर मैं ये जहर पीने लगी, क्योंकि वो दवा इंतहाई कड़वी थी। दोनों बाप बेटे मिलकर मेरा इलाज कर रहे थे। दिन के वक्त दोनों ना जाने कहाँ गायब हो जाते थे। मैं अकेले इस झोंपड़ी में पड़ी रहती, लेकिन जैसे ही रात होती वो मेरे मुहाफिज बन जाते। मैं इस जंगल में जिन्नात के साथ रह रही थी। शायद कोई यकीन नहीं कर सकता था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। ऐसे लग रहा था आहिस्ता आहिस्ता मेरी बीमारी मुझसे दूर होती जा रही है। मैंने कितने दिन हो गए अपने आप को आईने में नहीं देखा था। फिर एक दिन वो जिन्नात रात के वक्त मुझे कहने लगा, जहाँ से थोड़ी दूर एक झील है, वहाँ पर जाकर ठंडे पानी से नहा लो, क्योंकि अब तुम्हारा जिस्म इस काबिल हो गया है, तुम नहा सकती हो, वरना तुम्हारी बीमारी में तुम्हारा पानी के नज़दीक जाना ठीक नहीं था। मुझे खुद से घिन आती थी, लेकिन वो जिन्नात और इसका बाप मुझसे नफरत नहीं, बल्कि वो दोनों मुझसे मोहब्बत करते थे। मैं इनकी मोहब्बत देखकर हैरान थी। वो जिन्नात होते हुए मुझसे मोहब्बत करते थे, जबकि मैं इंसान होकर इस बूढ़े से किस कदर नफरत करती थी। मैं अपने माजी के बारे में सोचती थी, सिवाय शर्मिंदगी के मुझे कुछ भी हासिल ना होता था। फिर इसके कहने पर मैं झील के किनारे चली आई। मेरा वजूद तो गंदगी में अटा हुआ था, वो कैसे मेरे करीब आ सकता था। फिर इस दिन मैंने पहली बार अपना जोड़ा निकाला और झील किनारे जाकर नहाने लगी, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि मेरी बीमारी का असर इस पानी में ना आ जाए। नहाकर मैं निकली और मैंने कपड़े तब्दील कर लिए। पहली बार अपने लंबे बाल खोल कर मैंने इन्हें देखा और मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। मेरे अंदर इस बीमारी से आजिज़ी आ गई थी, तशक्कुर आ गया था, दूसरों के एहसास समझने का हुनर आ गया था। ना जाने मैंने इस बीमारी से क्या क्या सीख लिया था, लेकिन काश ये सब मैं वक्त पर सीख जाती तो आज मैं अपनी माजी पर इतनी नदामत ना होती। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं ठीक हो रही हूँ। ना जाने कितना अरसा बीत गया था, ना मुझे दिनों का हिसाब याद रहा और ना ही ये पता था कि मुझे यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए हैं। मेरे दिन रात ऐसे ही गुजर रहे थे। मैं इस दुनिया से छुप कर अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। हाँ, रोज़ाना रात को सोते वक्त अपनी माँ को ज़रूर याद करती थी। फिर वक्त तेज़ी से गुजरने लगा। एक दिन मैंने अपने हाथों को देखा और अपनी आँखों में आंसू आ गए। वो लाल रंग के छोटे छोटे दाने जिससे पानी रिसता था, वो अब बिल्कुल ठीक हो गए थे। अब मेरी सफ़ेद चमड़ी पर उसके निशानात भी बाकी ना रहे थे। लेकिन एक दिन वो बूढ़ा दरवेश एक मरहम लेकर आया और इसने कहा कि ये मरहम पूरे जिस्म पर लगा लूं। जितने भी दाने इस बीमारी की वजह से मेरे जिस्म पर दाग छोड़ गए हैं, इन सब के निशान मुंदमिन हो जाएंगे। बूढ़े दरवेश के कहने पर मैंने ऐसा ही किया। फिर उस दिन मैंने अपने पूरे जिस्म पर मरहम लगा लिया। चांद की रोशनी में मैंने अपने जिस्म को देखा, वो बिल्कुल दागदार था। आहिस्ता आहिस्ता इसके निशान खत्म हो रहे थे। फिर वो दिन भी आया जब वो जिन्नात कहने लगा, अब तुम्हें वापस अपनी दुनिया में जाना होगा, क्योंकि तुम्हारी बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं खुशी खुशी से कहने लगी, क्या तुम सच कह रहे हो? अब मैं बीमार नहीं बल्कि एक सेहतमंद लड़की बन चुकी हूँ। मेरी आंखों में बेयकीनी थी। वो जिन्नात ये सुनकर मुस्कुराया, फिर कहने लगा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आऊँगा, जहाँ तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। क्या तुम जानती हो यहाँ आए हुए तुम्हें कितना अरसा हो गया है? मैं हैरत से इससे पूछने लगी, नहीं मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। फिर वो कहने लगा, तुम्हें यहाँ आए हुए पूरे 5 साल हो गए हैं। तुम्हारा इलाज करने में हमें 5 साल का अरसा लगा और आज तुम बिल्कुल सेहतमंद हो चुकी हो। मुझे अपने कानों पर ये यकीन नहीं आ रहा था, क्या सच में ही मैं 5 साल तक इन जिन्नात के दरमियान रही थी? अब मैं किस मुँह से इन दोनों माँ बाप बेटे का शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। फिर वह बूढ़ा दरवेश कहने लगा, मैं जिस तरह तुम्हें तुम्हारे घर से लेकर आया था ऐसे ही छोड़ कर आता हूँ। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हें ज़रूर वापस लेकर आऊँगा, इसलिए तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। अब मैं इस बूढ़े दरवेश के साथ अपने घर जा रही थी। फिर मैं आधी रात को अपने घर पे जैसे ही मैंने
दरवाजे पर दस्तक दी। अम्मा ने दरवाज़ा खोला था। अम्मा कुछ हैरान परेशान सी मुझे देख रही थी, शायद पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा अपने सीने से लगा लिया। बुलंद आवाज़ में चिल्लाते हुए कहने लगी, मेरी नुदरत वापिस आ गई, देखो वो बिल्कुल ठीक हो गई। तुम सब कहते थे कि मेरी बेटी एक ऐसी बीमारी का शिकार हुई है जो कभी भी ठीक नहीं हो सकेगी, वो जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा वापस आएगी, लेकिन देखो मेरी बेटी वो जिंदा वापस आ गई है। वो सबको सुना रही थी, जबकि मैंने अम्मा के मुंह पर हाथ रख दिया और अम्मा से कहने लगी, अम्मा खामोश हो जाए, मुझे खुदा ने शिफा दे दी है, आप लोगों को छोड़ दें, क्योंकि लोग सिर्फ ज़ाहिरी बदसूरती को देखते हैं, अंदरूनी खूबसूरती को नहीं। जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं। अम्मा इस बुरे दरवेश का भी शुक्रिया अदा कर रही थी जो दूर अंधेरे में जाकर गायब हो गया था। मैंने देखा घर वैसे का वैसा था, लेकिन अम्मा वक्त से पहले बुरी हो गई थी। शायद मेरे इंतज़ार में मैंने इन्हें सीने से लगा लिया था। अम्मा खूब रोई जब मैंने इन्हें बताया कि मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था इन्हें। फिर मैंने इनसे पूछा कि मोहल्ले वाले आपको क्या कहते थे, तो वो कहने लगी कि तुम्हारे जाने के बाद ये सब कहते थे कि तुम्हारी बेटी इस कदर गलीज बीमारी का शिकार थी, अगर हमें पता चलता तो हम खुद इसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते। मेरी आंखों में आंसू आ गए। बेशक इन दोनों जिन्नात बाप बेटे ने मुझे वक्त से पहले ही इन लोगों से बचा लिया था, वरना मैं शायद इनकी बेरहमी देखकर मरने पर मजबूर हो जाती। लेकिन आज मैं जब वापस आई तो लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन एक रात मैंने अम्मा के सामने इस राज को बताया कि अम्मा जो बुरा दरवेश मुझे देने आया था, जिन्होंने मेरी बीमारी ठीक की है, वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि बहुत नेक जिन्नात थे। उन्होंने ही मेरी मदद की। अम्मा को यकीन नहीं आया था, लेकिन जब मैंने शुरू से लेकर आखिर तक में सारी बात बताई तो अम्मा कहने लगी कि अगर वो मुझसे ज़िंदगी में दोबारा मिलने आए तो मैं इनका शुक्रिया अदा ज़रूर करूँगी, जिन्होंने मेरी बेटी की ज़िंदगी दोबारा लौटाई है। मैं कहने लगी कि अम्मा खुदा ने मुझे शिफा दी, लेकिन इन दोनों बाप बेटे ने भी इस शिफा को मुझ तक लाने में मेरी बहुत मदद की। अब मैं खुदा से बहुत डरने लगी थी। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती, कुरान पाक पढ़ती, लेकिन मैं इस लड़की को भी तलाश करने की कोशिश कर रही थी। मैं इस बुरे दरवेश से तो माफ़ी मांग ली थी, लेकिन मैं इस लड़की से माफ़ी मांगना चाहती थी जो मेरी वजह से कॉलेज छोड़कर घर चली गई थी, जिसका मैंने बहुत मजाक बनाया था। मैंने इसे बहुत तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं भी ना मिली। फिर वक्त तेज़ी से गुजरने लगा। एक दिन वो जिनजात मेरे सामने हाजिर हुआ। वो मेरे खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। मैं इसे अपने सामने देखकर बहुत खुश हुई। फिर वो मुझे कहने लगा, अब तुम्हें भी सहारे की ज़रूरत है, बेहतर होगा कि तुम शादी कर लो। मैं मायूसी से कहने लगी, मैं शादी के काबिल नहीं हूँ, भला मुझसे कौन शादी करेगा। तो मुस्कुरा कर कहने लगा, इस दुनिया में नेक इंसान जो तुमसे शादी करने पर राजी है, वो जल्द ही तुम्हारे घर रिश्ता भी लेकर आएगा। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गया। लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं था। जब भी अपना चेहरा आईने में देखती तो मुझे अपना चेहरा देखते हुए भी डर लगता था। मैं अपनी माजी को चाहते हुए भी फरामोश ना कर पा रही थी। फिर एक दिन अम्मा सचमुच कहने लगी कि तुम्हारा एक अच्छे घराने से रिश्ता आया है, लड़का मौलवी है, 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूँ। मैं कहने लगी कि अम्मा जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगी, आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। अम्मा इस बात पर खुश होगी, कहने लगी, इतने सालों बाद मेरी बेटी लौट कर आई है, मैं खुद भी तेरे साथ ही रहूँगी। यूँ अम्मा ने मेरी शादी की तैयारी कर दी। अम्मा ने मुझे लड़के की तस्वीर दिखाना चाही, लेकिन मैंने इसकी तस्वीर भी नहीं देखी। मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया था। फिर सादगी से मेरा निकाह अहमद से हो गया। मैंने इसे शादी की रात ही देखा था। वो आम सी शक्ल सूरत का मालिक एक काला रंग का आदमी था, लेकिन मैंने इसे अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लिया था, क्योंकि जिस तरह की ज़िंदगी मैं गुजार कर आई थी, इसके बाद मैंने खूबसूरती और बदसूरती का फ़र्क जानना छोड़ दिया था। मैं यही सोचती कि दुनिया के सारे इंसान बहुत खूबसूरत होते हैं। मुझे कभी किसी की बदसूरती का मजाक नहीं उड़ाना। अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियां कर चुकी थी, लेकिन अब इन गलतियों को दोहराना नहीं चाहती थी। फिर वक्त तेज़ी से गुजरा। मेरा शौहर एक अच्छा और नेक इंसान था। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे भरोसा तवज्जो दी। जब इसे मैंने माजी के बारे में पता चला तो वो बड़ा हैरान हुआ। कहने लगा,
तुमने इतनी बड़ी बीमारी से मुकाबला किया, इसे शिकस्त देकर आज अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हो। सच में ही तुम एक बहादुर लड़की हो। उसने मेरी तारीफ़ की तो मैं खुश हो गई। फिर शादी के 1 साल बाद मैं खूबसूरत से बेटे की माँ बन गई। फिर वक्त तेज़ी से गुजरा। आज मेरा बेटा पूरे 5 साल का हो गया था। मैं वो पहली बार इसे स्कूल दाखिल करवाने जा रही थी। मेरी शोहर का अपना कारोबार था, घर में खुशहाली और बरकत थी, जबकि अम्मा भी मेरे साथ ही रहती थी। लेकिन जैसे ही मैं स्कूल में गई, वहाँ बैठे प्रिंसिपल को देखकर चौंक गई। ये प्रिंसिपल तो वही थी, वही चीचक ज़दा लचेरे वाली लड़की जिसकी बदसूरती का मैंने पूरे कॉलेज में मजाक उड़ाया था। लेकिन आज मैं इसके सामने शर्मिंदा बैठी थी। उसने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने इसे पहचान लिया था। वो मुझसे बड़े मुहज़्ज़बाना लहजे में गुफ्तगू कर रही थी। फिर अचानक मैंने इसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। वो मेरे जुड़े हुए हाथ देखकर हैरान रह गई। लेकिन जब मैंने इसे अपने माजी का किस्सा बताया तो वो सुनकर मुस्कुराई और कहने लगी, कोई बात नहीं, वो नादान उम्र थी और नादान उम्र में ऐसी गलतियां सबसे होती हैं। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था। फिर मैंने इस कॉलेज को छोड़कर एक बहुत अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया और अव्वल पोजीशन हासिल की, और आज मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल बनकर तुम्हारे सामने बैठी हूँ। ज़रा सर ये स्कूल में मेरा ही है। दरअसल ये स्कूल मेरा ही है। मैं इतने बड़े स्कूल को देखकर हैरान थी, और वो इस स्कूल की मालिक सच में ही खुदा जिसको इज्जत दे। फिर मैं भी इसे अपने माजी के बारे में बताया कि किस तरह एक बीमारी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उसने मेरा हाथ थामा और कहने लगी, बीमारी, बदसूरती, दौलत, शोहरत, ये सब खुदा की देन होती हैं। हम इंसानों का इस पर क्या इख्तियार। वो पल भर में हमारी खूबसूरती छीन ले, पल भर में हमें सेहत से बीमारी दे दें। हमें इन चीज़ों का भरोसा नहीं करना चाहिए। बस हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने इसका इस बात पर शुक्रिया अदा किया। सच में ही उसने मुझे ज़िंदगी का अच्छा हुनर सिखाया था। उससे मिलकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई थी। हाँ तो डियर व्यूअर्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी। इसलिए अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और जाने से पहले आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी से पहुंच सके। डियर व्यूअर्स, कमेंट्स में बताया करेंगे आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। आपको मज़ीद हौलनाक, खौफनाक और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।